السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. ذی القعدہ شروع ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہو گیا. اس کو تھوڑا سا اونچا کرو، اس کا اسپیکر ہو کسی سے بھی اونچا کرو. اور ذی الحجہ کے ساتھ ہی ظاہر بات ہے کہ حج کی ایک مناسبت ہے. قافلے حاجیوں کے جانا شروع ہو گئے، لوگ جا رہے ہیں. حج اسلام کی جن پر بنیاد ہے اسلام کی جن چیزوں کی، اس میں سے ایک حج بھی ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور یہ جو 4 بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے عبادات ہیں. یہ ظاہر ہے ان میں سے کچھ عبادات ہیں جو خالص بدنی ہیں، جسم سے کی جاتی ہیں، اس میں مال کا عمل دخل نہیں ہے. جیسے نماز اور روزہ ہے، ان دونوں کا اثر جسم کے اوپر پڑتا ہے، جسم سے کی جاتی ہیں. اور کچھ ایسی ہیں جو صرف مالی ہیں، اس میں بدن کا کوئی کام نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. حج ان دونوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جسم بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے، دونوں چیزیں. حج جب آتا ہے، جب بھی اس کا موسم آتا ہے، اس کا زمانہ آتا ہے، آپ اس پر جو کتاب و سنت میں جو چیزیں موجود ہیں، قرآن میں، احادیث میں، احکام ہیں، تو بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے. اسی لیے اس کو سنت خلیل کہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت حوالوں سے بڑی انتہائی غیر معمولی، سبق آموز اور عبرت انگیز. ایک ہی مختصر زندگی جو انسان کی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا ہے کہ شاید ان کے علاوہ کسی کے اوپر ایسے امتحان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کو سب کو ستایا گیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑے بڑے امتحان آئے، اور ان امتحانوں سے وہ اتنے کامیاب طریقے سے گزرے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، اس ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو. ان کے
یہ جو اسماعیل کے ذبیحے کو ذبح کرنے کا امتحان تھا، اس کو خود اللہ جل شانہ فرمایا کہ یہ بلاء مبین تھی، کھلی ہوئی آزمائش، ایک بہت بڑی آزمائش اس طرح۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ایک پروہت یا ایک پنڈت یا مجاور کہیں، جن کا کام ہے کہ وہ بت بناتے ہیں، والد ان کے بت بنانے والے بھی ہیں اور بت فروش بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شہر کے سب سے بڑے جو معبد ہے اس کے وہ نگران بھی ہیں۔ اب ان کا معاش بھی بتوں سے وابستہ ہے اور ان کی جاہ بھی بتوں سے وابستہ ہے، یعنی ان کی جو پوزیشن تھی، جو منصب تھا جو ان کے پاس، اس کا تعلق بھی بت پرستی کے ساتھ ہے، اور جس کام جو کر رہے ہیں وہ بھی بت۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا، کسی جگہ انسان کی جاہ اور مال دونوں چیزیں کسی جگہ سے وابستہ ہو جائیں، تو وہاں اس کی وابستگی پھر بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے، بہت پکی ہوتی ہے۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سلامت طبع اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس ماحول سے موافقت نہیں ہو سکی ہے، بتوں کو توڑا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نکلے ہیں وہاں سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک کسی آزمائش کی وجہ سے بادشاہ نے ان کے گھر کے اوپر ایک بری نگاہ ڈالی، جس کی وجہ سے باہر لوگ وہاں سے نکلے اور شام چلے گئے۔ شام جو ہے، ارض شام جو کہلاتا ہے، یہ دنیا کے زرخیز ترین اور خوبصورت ترین خطوں میں سے۔ شام کی جو لینڈسکیپ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس کو کبھی دیکھیں، شام کے پھل دیکھیں اور اس کی زراعت دیکھیں، اللہ جل شانہ نے اس زمین کی تعریف کی ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت ڈالی، بابرکت زمین ہے، ہر لحاظ سے برکتیں ہیں، بہت خوبصورت سرزمین تھی، اب تو تباہ ہو گئی ساری۔ شام کا پھل، اس کے زیتون، اس کی چیزیں اتنی مشہور تھیں پوری دنیا کے اندر، بڑی اعلیٰ معیار کی اور غیر معمولی قسم کی۔ اب وہ وہاں پر ہیں اور پہلی بیوی بانجھ ہے، ان سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی سے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ یہ بڑھاپے کی اولاد کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو ان کو پتہ چلتا ہے بڑھاپے کی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ اب بیٹا ہوا، کتنا اللہ تعالیٰ کو، یعنی کتنا ابراہیم علیہ السلام کو محبوب ہوگا۔ آپ صرف اس ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ اپنے پیاروں کو کن امتحانات سے گزارتے ہیں۔ تو بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شام چھوڑیں اور آپ جائیں اور جا کر مکہ کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس زمانے کے مکہ کو اور اس زمانے کے شام کو، اس کا آپ موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں، عجیب سی مثال لگتی، جیسے کسی کو آپ سوئٹزرلینڈ سے اٹھائیں اور اس سے کہیں کہ تھر کے ریگستان کے اندر چلا جائے، جو ہے نا پاکستان میں تھر کا ریگستان، تو وہاں سے کوئی بندہ آئے اور یہاں پر آئے، یہی دونوں کا یہی فرق ہے تقریباً، شام کا اور مکہ کا۔ ایک انتہائی زرخیز چشموں کی اور سبزے کی اور پھلوں کی اور سبزیوں کی، اور اس میں بھی کوالٹی کی چیزیں، یعنی شام کی سبزی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، شام کے پھل مشہور ہیں کہ وہ عام پھلوں کی طرح نہیں ہوتے۔ وہاں سے وہ ایک ایسی وادی میں جا رہے ہیں جہاں پر گھاس کا تنکا نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، اور ریت کا دریا ہے، ریت کا سمندر ہے، ریت کا صحرا ہے۔ گئے، چھوڑ دیا وہاں پر، اور اب ایک بچہ ہے چھوٹا، بالکل دودھ پیتا ہوا، ایک اس کی ماں ہے، یہی ان کی اولاد ہے اس وقت تک، شروع میں ابتدا میں۔ اور یہ واپس آ جاتے ہیں اس خاتون کو جس کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، انسان ہے کوئی، اور ایک بچہ اس کے پاس ہے۔ وہ اس کو پانی پلانا چاہے تو پانی نہیں ہے، کچھ کھلانا چاہے، دودھ پلانا چاہے تو اس کے وہ جانور نہیں ہے۔ وہ اس کو لٹاتی ہیں ایک جگہ، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، جاں بلب ہے۔ ایک
پہاڑ سے بھاگتی ہیں دوسرے پہاڑ کی طرف, ادھر سے دیکھتی ہیں شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو, شاید کوئی قبیلہ آ رہا ہو, وہاں کوئی نظر نہیں آتا. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے, اس میں ایک چھوٹی سی جگہ آتی ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں, وہاں دوڑا جاتا ہے. علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کو جب یہ صفا سے نیچے اترتی تھی, اس جگہ تک جب آتی تھی جہاں سے ہم دوڑنا شروع کرتے ہیں, اور ادھر تک جہاں تک ہم دوڑتے ہیں, درمیان میں یہ اتنا علاقہ ایسا تھا کہ یہاں, یعنی سوال یہ نا کہ یہاں کیوں دوڑتی تھی, یا ہمیں بھی یہاں دوڑنے کا حکم کیوں ہے. یہ جو اتنی سی جگہ ہے نا, اس جگہ ان کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا تھا, باقی جگہ بھی نظر آتا تھا اور ادھر سے بھی نظر آتا تھا جہاں وہ جس جگہ ان کو لٹایا ہوا تھا. درمیان میں جب وہ اس وادی کے بیچ میں اس کے جب پیٹ میں پہنچتی تھی تو وہاں نظر نہیں آتا تھا, اس لیے وہ دوڑتی تھی وہاں سے مزید تیز ہو جاتی تھی تاکہ جلد اس پر نگاہ پڑ سکے, کیونکہ وہ تو پیاس سے تڑپ رہا تھا. ان کو ہر دفعہ یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرا یہ چکر پورا ہوگا یا بچہ جان دے دے گا اس سے پہلے. اگر کسی کی اولاد ہو اور بڑھاپے کی ہو اور ایک بیٹا ہو, وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بچے کو پیاس سے دم توڑتا ہوا دیکھنا کتنا سخت ترین آزمائش ہے. تو وہ دوڑتی ادھر جاتی ہیں پھر ادھر جاتی ہیں. کتنی پسند آئی اللہ کو یہ دوڑ کہ زمزم کا تبرک تو اپنی جگہ, ان دونوں پہاڑوں کو صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنے شعائر میں سے قرار دیا. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ اللہ نے فرمایا ہمارے شاعر میں سے. اس پر اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے ان پہاڑوں کے اوپر, اور اتنے جذبات قربان کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے شاعر میں سے رہتی دنیا تک. اور پھر ادھر سے جو اللہ نے پانی نکالا تو اس پانی کو جو کیسے آج ہم لوگ اس کے ایک ایک قطرے اور اس کے ایک ایک گھونٹ کو کتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیسے اس کو محفوظ رکھتے ہیں, تحفوں میں دیتے ہیں. حجاج اور معتمرین واپس آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ہمارے لیے تحفہ لاتے ہیں, کتنی قدر و قیمت کے ساتھ ہم اس کو رکھتے ہیں. ہم ایک دفعہ کراچی کے اندر حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہ مفتی اعظم پاکستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی بندہ زمزم کا تحفہ لے کر آیا, وہ جو ایک چھوٹا سا کین ہوتا ہے زمزم کا, تو اس نے لا کر حضرت کو پیش کیا اور نیچے قالین پر رکھ دیا. فرش پہ قالین بچھا ہوا تھا جس طرح یہاں بچھا, تو یہاں اسے لا کے رکھ دیا. تو مفتی صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ زمزم کو نیچے نہ رکھیں, اس کو اوپر میز پر رکھیں. یہ تو عام پانی نہیں ہے, زمزم, حالانکہ قالین پر فرش پہ قالین تھا, تو کہ ادھر نہ رکھیں زمزم کی. اور وہ ایک ڈبے میں تھا, اور ڈبہ وہ جو کاٹن کے اندر پیک ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں پیک تھا. اس کو بھی کہا زمین پر نہ رکھیں, اس کو اوپر میز کے اوپر رکھیں, یہ زمزم ہے. آج کیسے ہم لوگ زمزم کو کس قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اس آزمائش اس خاندان کے اوپر, یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ شروع سے اس گھرانے کی آزمائشیں دیکھیں. ادھر سے نکلے, اس کے بعد 7, 8, 9, 10 سال کے ہو گئے, اور دیکھیں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل کہتے ہیں جس کا دل مکمل طور پر اپنے محبوب کے علاوہ باقی ساری محبتوں سے خالی ہو, اس کے دل میں اور کچھ بھی نہ. اسی لیے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اپنا خلیل کہتے تھے, حدیثی کتابوں میں نا, فاوصانی خلیلی ثلاثہ, کہ مجھے میرے خلیل نے 3, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں. جب یہ 9, 10, 12 سال کا ہو گیا بیٹا, اب باپ کے ساتھ چلتا ہے, پھرتا ہے, باہر جاتا ہے, آتا ہے, تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوگی, اور ہوتی ہے, اولاد کی محبت ہوتی ہے. شاید اللہ جل شانہ کو ابراہیم کے دل کے اندر کسی کی محبت کی شرکت گوارا نہیں تھی, تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کریں. کتنی اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش. اور انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹے سے خواب آیا, کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور نبیوں کے خواب چونکہ برحق ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر یہی ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے, اور مجھے انشاءاللہ آپ بڑے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین, اور جب دونوں کو اللہ جل شانہ دونوں نے جب اس حکم خداوندی کو مان لیا, اور اب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیا اور چھری بھی ہاتھ میں اٹھا لی, آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی. مختلف روایات کے اندر
اس عمل کو دیکھنے والے فرشتوں اور آسمانوں کے اوپر مچنے والے کوہراموں کا ذکر ہے کہ یہ کتنی بڑی آزمائی سے ابراہیم کو گزارا جا رہا ہے. چھری چلائی یا نہیں چلی چھری، اللہ کی بس مشیت تھی، امتحان پورا ہو گیا. کیونکہ مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا تو تھا نہیں، مقصد تو اس محبت کو ذبح کرنا تھا جو ابراہیم کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی آ گئی تھی. اور اسماعیل نے تو ویسے ہی زندہ رہ رہا تھا. اس اسماعیل کی نسل میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور اسماعیل نے تو ابھی خانہ کعبہ بنانا تھا، اور ان کی اولاد سے آخری پیغمبر رسول نے آنا تھا. ان کے اندر تو بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی تھی، تو ان کو تو ذبح. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس سے دل کو مزید، خلیل کے دل کو بالکل خالی. وہاں سے نکلے، بیٹا بڑا ہو گیا تھوڑا سا، یہ واپس آئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اگر اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے تو ابراہیم کو جلاؤ. آگ بھڑکائی گئی، اور اس زمانے کا جتنا سخت سے سخت ایندھن موجود تھا وہ اس کے اندر ڈالا گیا، آگ کو لال کیا گیا بالکل، اور ابراہیم کو اس کے اندر کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام داخل ہو گئے آگ کے اندر، اور پھر اللہ جل شانہ پھر قدرت حرکت کے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دی. اب آپ پیدائش سے لے کر جس گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جس بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں ادھر سے لے کر بیٹے وادی غیر ذی زرع، اللہ جل شانہ کو جب اپنی بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو ایسی ایک دردناک قسم کی دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ اپنی اولاد کو ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آیا، تیرے بھروسے کے اوپر، تیرا حکم تھا، تیرے توکل کے اوپر اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو ایک ایسی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ آئے جس کے اندر کچھ بھی نہیں، کوئی اسباب معیشت بھی نہیں. وہاں پھر یہ بیٹے کی قربانی، پھر آگ کے اندر داخل ہونا. بالاختصار عرض کر رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے ان کو جو فضائل عطا فرمانے تھے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء بنانا تھا، ان کی نسل کے اندر جو پے در پے نبوتوں نے چلنا تھا. اور دنیا آج آپ اس بات پہ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر اگر 7 ارب انسان بستے ہیں تو ان میں سے 6 ارب ابراہیم کو مانتے ہیں. اس لیے کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، یہ سب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں. اور اسلام کو اور یہودیت کو اور عیسائیت کو، تینوں مذاہب کو ملا کر ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے کہ سب ابراہیم کو ماننے والے. اتنی بڑی اللہ جل شانہ نے ان کو امت دینی تھی، اور خود ابراہیم کو اللہ نے امت کہا ہے کہ ابراہیم خود ایک پوری امت. لیکن معاملہ اللہ جل شانہ کا کیا ہے کہ ہر مرحلے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر نفس، شیطان، خواہشات، آسائشوں اور ایک چلے ہوئے نظام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور راہ کے اوپر چلایا جاتا. حج اور اس کے ساتھ قربانی، یہ دونوں عبادتیں جو عظیم الشان آنے والی ہیں 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. یہ دونوں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے وہ اس لیے زندہ رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ ہمارا قائم رہے، ہمارے ذہن کے اندر رہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی کراتے. ابھی حج آپ دیکھیں، پورا حج پہلے دن سے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، احرام باندھنے سے لے کر اور تلبیہ پڑھنے سے لے کر اور اپنی واپسی تک، کیسے ایسے کاموں سے اللہ گزارتے ہیں جو کہ عام عبادات کے اندر بالکل بھی ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں. کسی بھی عبادت کے لیے کپڑے خاص نہیں ہیں، حج کے لیے اللہ نے کپڑا خاص کیا. کسی بھی عبادت کے لیے کوئی خاص ایسی صدائیں نہیں ہیں باقاعدہ حج ہی کے ساتھ. اور اسی ہم یہاں جو تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو اس کا تعلق بھی تو حج ہی کے ساتھ ہے. کہتے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں ایک آواز لگا دیجئے، پکار دیں. اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ یہ پکار کہاں پر
لگائی جا رہی ہے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر، اس صحرا کے اندر، دور دور تک آبادی نہیں ہے، ذرائع رسل و رسائل نہیں ہے، وہاں کوئی آنے جانے کے رستے نہیں ہیں، کہا کہ اس میں آواز لگائیں اور لوگوں کو کہیں کہ وَأَذِّن بِالنَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، کہ جو پیادہ پا آ سکتا ہے، جو پیدل آ سکتا ہے وہ پیدل آئے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور جو لوگ پتلی اونٹنیوں کے اوپر جو اس سفر کی وجہ سے دبلی ہو جائیں گی چلتے چلتے، جو اس پر آ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر آئے، یعنی جو سوار ہو کر آ سکتا ہے وہ سوار ہو کر آئے، جو پیدل آ سکتا ہے وہ پیدل آئے، من کل فج عمیق، دنیا کے گوشے گوشے سے آئے، دنیا کے کونے کونے سے آئے، یہ آواز لگا دی۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ پہ چڑھ کر یہ آواز لگائی ہوگی، لیکن آپ سوچیں کہ اس آواز کو اس وقت سنا کس نے ہوگا؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا، وہ تو دو ہی تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہاں تو ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا جنہوں نے یہ گھر بنایا تھا، تیسرا تو کوئی نہیں تھا اس وقت ان کے ساتھ۔ آواز انہوں نے لگائی۔ یہ جو ہم لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ جو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں نا، یہ اس وَأَذِّن فِي النَّاسِ کا جواب ہے، آپ کو پتہ؟ یہ کہا گیا نا بلاؤ لوگوں کو، آواز دیں لوگوں کو، دعوت دیں لوگوں کہ آ جائیں، تو اب جس کا بلاوا آتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا تھا میں حاضر ہوں۔ ہر کوئی اپنے وقت کے اوپر اپنی حاضری کو جا کر لگاتا ہے، اور یہ میں حاضر ہوں، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، کہ اللہ میں حاضر اپنی حاضری سے۔ ہمارے یہاں دیکھو کہ درسگاہوں کے اندر بھی حاضری، استاد نام لیتا ہے فلانا تو کہتا ہے لبیک، اس کا مطلب یہی ہو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہ بھی اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ بھائی آؤ یہاں پر، پوری دنیا سے آؤ، پیدل آؤ، سواریوں پر آؤ، لیکن آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مرکز عبادت ہے، یہ اسلام کا قلب ہے، یہاں پر آؤ اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ڈھنگ کے ساتھ عبادت کرو۔ تو اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں ایئرپورٹوں کے اوپر، آپ جا کے دیکھیں، اور جدہ ایئرپورٹ پر جب یہ لوگ اترتے ہیں اور یہ جہازوں کے اندر ہوتے ہیں تو کیسے یہ ان ترانوں کو ان کی زبانوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور دیوانہ بار 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 بار، اور حکم بھی اس کا یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کہا جائے۔ ان دنوں کے اندر اللہ جل شانہ کو جو سب سے اچھی آواز لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے، انہی کی نقل کے اندر ہم یہاں پر بھی تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کے۔ اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہ جب یہ لوگ حاجی لوگ جب جاتے ہیں عرفہ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس دن اپنے آپ کو اس وقت کے اندر یہ سوچ کر کہ اس وقت تمام حاجی میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت ان کی جانب متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی سن رہے ہوتے ہیں، دعائیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ جو رہ جاتے ہیں وہ بھی یہاں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیفیات کے اندر شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں حج ہو رہا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کیسے ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو حج کہتا کیا ہے ہم سے؟ اللہ جل شانہ اس سے ہمیں کیوں گزارتے ہیں؟ کرنے کے فضائل بڑے ہیں، نہ کرنے پر وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض ہو اور وہ بغیر کسی عذر کے حج نہ کرے تو پھر ہماری بلا سے یہودی مرے یا نصرانی مرے، حج فرض ہونے کے باوجود اگر نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو حج ہم سے کروانا چاہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ ایک تو دیکھیں اس کا اخلاقی پہلو ہے، ایک اس کا معاشی پہلو ہے۔ آگے میں نے آیت پڑھی، لیشہدوا منافع لہم، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ آئیں میرے گھر میں حج کریں تاکہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا فوائد رکھے ہوئے، کیا منافع ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں اس کے اندر۔ لیشہدوا منافع لہم، ان کے لیے فوائد دیکھیں تو اس پر، جس کو قرآن نے منافع، منفعت کی اور نفع کی جمع ہے کہ ہم نے بے شمار فوائد رکھے ہیں اس کے اندر کے۔ ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، اس کا اخلاقی پہلو ہے، اس کا اقتصادی پہلو ہے، اس کا سماجی اور ثقافتی پہلو ہے امت مسلمہ کا اس عبادت کے اندر۔ فرد کا ذاتی فائدہ ہے، اس کو اپنی ذات کی حد تک اس کا فائدہ ہے، پوری امت کا اجتماعی فوائد اس کے اندر ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بڑے ان آیات کے ذیل میں سورہ حج قرآن پاک کے اندر، اس ذیل کے اندر، اور پھر حج کی فرضیت پہ اور حج کے فلسفے پہ طویل گفتگو کی مختلف کتابوں کی، اور اس کے قریت کر اس کے فوائد نکالے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں
اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں جو چاہتے ہیں جو چیز، ایک چیز یہ کہ ہمیں یہ جو ہماری عام چلتی ہوئی زندگی ہے اس سے ہٹایا جاتا ہے. رمضان میں بھی ہٹایا جاتا ہے، روزے میں بھی. جتنی بھی عبادات آپ دیکھیں، چاہے آپ روزے کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ آپ کے عام جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. اس کے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑے، نماز کا وقت آ گیا، اب آپ نے وضو کر کے مردوں نے مسجد جانا ہے، ایک دم سب کچھ بدل گیا نا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، بڑے مصروف تھے، لیکن آپ سے کہا گیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کسی اور جگہ آپ نے جانا، دن میں 5 دفعہ جانا. تو کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو ہٹاتے ہیں، آخرت کی طرف لگاتے ہیں. اس کے دل کو پھر اس طرف کیا جاتا ہے، اس کے جسم کو اس طرف پھیرا جاتا ہے. روزے کے اندر بھی آپ کی روٹین دیکھیں پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی آپ عام اخراجات کر رہے ہیں اپنی ذات کے اوپر، عام اخراجات کر رہے ہیں اپنے گھر والوں پر. انسان کے زیادہ تر جو خرچ کی فکر ہے اس کو، وہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنی فیملی کی ہوتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہہ دیا یہ آپ کی فیملی پر نہیں لگ سکتے، آپ اپنے بچوں پر بھی نہیں لگا سکتے، آپ اپنے والدین پر بھی نہیں لگا سکتے، اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتے. تو یہی وہ آپ کے خرچ کی اصل جگہ یہی ہیں. آپ کوئی بندہ بھی اپنی آمدن کا حساب لگائے، آپ جتنا کماتے ہیں اس میں اپنے بیوی، بچوں اور والدین پر کتنے فیصد خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ سوچیں، تو آپ دیکھیں، تو آپ کی سارا خرچہ ہی اسی پر ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ پہ کہا گیا کہ ان پر نہیں لگے گی. تو یہ باتیں کیا ہوں گی؟ انسان کو اس کی عادات سے ہٹانے کا نام، اس سے ہٹ جائیں گی چیزیں. حج بھی ایسے ہی، لیکن حج میں سب سے زیادہ ہٹایا جاتا ہے. نماز کے اندر آپ کو سفر کرایا جاتا ہے چند قدم کا، مسجد تک جو بھی کسی کے 100 میٹر ہوگی، 200 میٹر ہوگی، 300 میٹر ہوگی. مسجد اتنی دور ہوگی تھی عام طور پہ گھروں سے، بہت زیادہ دور ہوگی تو آدھا کلومیٹر دور ہوگی گھر سے. اس سے زیادہ دور تو مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدیں نہیں ہوتی عام طور پر. اور رمضان المبارک کے اندر آپ کے چند گھنٹے آگے پیچھے کیے جاتے، کھانے پینے کے نظام الاوقات تھوڑا بدلا جاتا ہے. حج کے اندر آپ کو اللہ جل شانہ پوری دنیا کے کونوں کونوں سے سمیٹ کر مرکز اسلام تک بلاتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ آنا ہے لیکن اپنے لباس میں نہیں آنا، جو تم پہنتے اس پہ نہیں آنا، جو ہمیں پسند ہے اس میں آنا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. انسان کپڑا بڑے شوق سے لیتا ہے، اس کے بعد اس کو سلواتا. دنیا میں کیسی بزا قطع کے کپڑے پہنے جاتے ہیں. امت اسلامیہ میں دیکھیں تو اسلامی ملکوں میں 50-55 اسلامی ملکوں میں کیسے کیسے لباس سیے جاتے، کیسی کیسی سلائیاں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا مطلق سلا ہوا کپڑا نہیں چلے گا، بس 2 چادریں پہن کر آنا. لوگ یہ سروں کے اوپر، یہ تو اب ننگے سر رہنے کا رواج آ گیا، ورنہ پرانے زمانے کے آپ بادشاہوں کو دیکھیں تو جو جتنی بڑی شان کا آدمی ہوتا تھا اس کے سر پر اتنی بڑی کوئی چیز ہوتی. ہم استنبول کے اندر ایک دفعہ عثمانی خلفاء کی پگڑیاں دیکھ رہے تھے. یقین کریں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اس کو پہنتے کیسے ہوں. بلا مبالغہ، یعنی یہ پگڑی ہے نا اس طرح، یہ اتنی اونچی ہوتی تھی کہ انسان کا ہاتھ بھی اس تک نہیں جا سکتا. اتنی اونچی اونچی پگڑیاں ان کے خلفاء کے، جن کی آدھی آدھی دنیا پر ان کی حکومتیں تھیں، ان کو پہنائے. غلاموں کو اجازت نہیں ہوتی تھی سر ڈھانکنے کی اس زمانے کے اندر. ان کا نشان یہ ہوتا تھا کہ ان کا سر ننگا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ یہ لوگ سر پہ کچھ نہیں پہن سکتے. تو لونڈیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے سر پر بھی ایک ننگے سر رکھے جاتے تھے. اور جو جتنا زیادہ صاحب جو اہل علم ہوتے تھے ان کے اپنے لباس ہوتے تھے، جو اہل حکومت ہوتے تھے، صاحب منصب اور جاہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، گورنر ہوتے تھے، ان کے اپنے لباس ہوتے تھے. لیکن سب کی، یعنی بادشاہوں کی پگڑیوں میں اور علماء کی پگڑیوں میں تھوڑا فرق ہوتا تھا. تو وہ لیکن سر دونوں ڈھانپتے تھے اور بڑی بڑی چیز. جیسی پگڑی ترک شیخ الاسلام پہننا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، وہ مطلب عام علماء نہیں پہنتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیخ الاسلام کے لیے خاص، وہ پہنے. کہنے کا مقصد یہ کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو فارغ کر دیتے. کسی شیخ الاسلام کو اور کسی مفتی اعظم کو پگڑی پہن کر حج پر آنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کے اندر ٹوپی پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے، جبہ پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے. بس جو بھی ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے یا وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، یا وہ پیغمبر ہے یا وہ صحابی ہے یا وہ ولی ہے، 2 چادروں میں آئے گا، 2 چادریں پہن کر آئے گا. آتے ہیں سارے. اب پھر اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب ثواب رکھا اس کا کہ جناب 1,00,000 نمازیں، ایک نماز پڑھے میرے گھر میں پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا. جس کو اس ثواب کا یقین ہے اس کا کیسا دل لگ جاتا ہے حرم کی نمازوں میں. وہ کہتا ہے بس میں یہ نمازیں ہی پڑھتا رہوں. لیکن اب 8 تاریخ ہو گئی، 8 ذی الحجہ ہو گئی، اللہ فرما رہے ہیں یہ نمازیں بند کرو اور جاؤ مینا.
اور وہاں جا کر پڑ جاؤ اس میدان کے اندر۔ وہ بیچارہ اب یہاں سے نکلا اور اس نے نمازیں چھوڑ دی اور مینا پہنچ گیا۔ مینا کے اندر ابھی اس نے سانس نہیں لیا اور ابھی سستایا نہیں، اس کو کہا کہ چلو بھائی عرفات جاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھا اور عرفات چل پڑا۔ عرفات گیا، تھوڑا سا وقت ہے عرفات کے اندر، اس میں کہا دعائیں مانگو، وہ وقت اس نے گزارا، کہا چلو بھائی یہاں سے نکلو مزدلفہ جاؤ۔ تو وہاں سے کوئی پوچھے کہ اللہ جل شانہ مجھے کیوں ایک میدان سے اٹھاتے ہیں دوسرے میدان میں پھینکتے ہیں، ایک میدان سے اٹھاتے ہیں دوسرے میدان میں ڈالتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کے؟ حرم کے اندر بٹھا دیں 40 دن کے لیے کہ بھیا خوب عبادت کرو، خوب نمازیں پڑھو، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں جی، وہاں سے بھی جناب اٹھایا اور وہاں سے کہا کہ چلو جی اب مزدلفہ آ جاؤ۔ مزدلفہ چلا گیا وہ بندہ۔ مزدلفہ کے اندر اچھا پھر ایک بندہ، یہ میں بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں لوگوں کے اوپر اپنے وقت پر فرض ہے۔ کسی کے لیے نماز چھوڑنا بڑا مشکل کام۔ آپ کسی پکے نمازی کو جس کا دل مسجد اور نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے پوچھے کہ کبھی جب نماز کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے جہازوں میں یا کبھی یہ ڈیووں کے اندر، مجھے ایک ہمارے دوست ہیں بڑے ماشاءاللہ پکے قسم کے مومن ہیں، کہتے ہیں میں اس دن سفر کر رہا تھا، اچھے بڑے کھاتے پیتے آدمی ہیں، یہاں پر کافی بڑا کاروبار ہے، اسلام آباد کے بڑے کاروباریوں میں سے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بڑا پکا تعلق ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈیوو پر سفر کر رہا تھا تو نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ گاڑی نہیں روک رہا۔ کہتے میں نے ایک دفعہ بتایا، دوسری دفعہ بتایا، تیسری دفعہ بتایا، تو ان کا نہیں جی ابھی روکتا ہوں، اور کہتے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اب میری نگاہوں کے سامنے سے نماز نکل رہی ہے۔ تو کہتے میں نے جا کر بس مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے جا کے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اس کے اسٹیئرنگ کے اوپر اور یہ کیا، اور میں نے کہا گاڑی روکو۔ خیر کہتے ہیں اس پہ ساری سواریاں ناراض ہو گئی مجھ سے، یہ آپ نے کیا کام کیا، آپ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ڈال دیا، اگر یہ گاڑی موٹر وے پر جا رہی ہے 120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے اور ابھی اگر یہ کہیں ٹکرا جاتی تو یہ اس کے اندر 70-80 بندے بیٹھے ہوئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی یہ میں نے آمدن نہیں کیا کہ مجھے ہوش و حواس کے ساتھ کیا۔ وہ نکلتی نماز دیکھ کر میرے اوپر ایسی اضطرابی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس گاڑی سے چھلانگ ماروں یا اس گاڑی کو سڑک سے نیچے اتاروں یا میں کیا کروں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے نمازیوں کی جب ان کی نماز نکل رہی ہوتی ہے ان کے سامنے سے۔ وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز چھوڑ دو، جان دو، اکٹھی پڑھ دو نماز۔ وہ حاجی بڑے ہو اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر بھی بلا چوں چرا کوئی نمازی نہیں کہتا وہاں پر کہ مجھے تو بڑا بے چینی ہو رہی ہے، بڑا اضطراب ہو رہا ہے، پڑھ ہی لیتے ہیں، ساری زندگی پڑھی ہے، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، کبھی قضا نہیں کی ہے۔ تربیت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ احکامات خداوندی کے سامنے بلا چوں چرا اپنی گردن ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس پہ اپنی عقل کو زحمت دیے بغیر اور کسی قسم کی بھی حیل و حجت کو جگہ دیے بغیر اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو ڈال دینا، اپنے آپ کو ڈال دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، یہ حج کا سب سے بڑا پیغام۔ اب یہ حاجی جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی رخصت کر رہے ہیں، ہمیں اس موقع کے اوپر ہمارے دل جو ہے نا، ہم جسمانی طور پر جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں، قلبی طور پر ہمیں وہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے خاص طور پر جب حج شروع ہوگا 8 ذی الحجہ سے، ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں بھی، ہماری والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی حج شروع ہوتا ہے بس پھر وہ صرف جسماناً یہاں پر ہوتے ہیں، ذہناً قلباً روحانی طور پر وہ حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ اب حاجی مینا پہنچ گئے ہوں گے، آج حاجی مینا میں ہوں گے، اب حاجی چلے ہوں گے، اب عرفات پہنچے ہوں گے، اب حاجی مزدلفہ میں ہوں گے، اب حاجی جو ہے واپس حرم میں، یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی انسان کو ان کے ساتھ ایک اس کا، اسی لیے ان دنوں کے اندر یہ جب شروع ہو جائے گا ذی الحجہ، اس میں روزے رکھنا، تکبیرات تشریق کا آنا، اس میں قربانی کا آنا، یہ ان کے علاوہ ادھر بھی لوگوں پر اسی لیے ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت جلد از جلد ہم سب کو نصیب فرمائے۔